مسجد کوفہ عظیم ترین بارگاہ، عظیم ترین جگہ، روز اول سے مخصوص جگہ، وَآتَى كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، خدا ہر صاحب فضل کو فضیلت دیتا ہے، ہر اہل خیر کو اٹھا کے نہیں دے دیتا. خدا ہر صاحب فضل، وہ اپنی ذات میں خدا اسے ایسا خلق کرتا ہے کہ وہ فضیلت کا بھار اٹھا سکے، اسے تحمل کر سکے. یہی وجہ ہے کہ زمین مکہ میں کے بعد جو بہت زیادہ شرف رکھتی ہے، کربلا کا تو مقایسہ ہی نہیں، کوئی قیاس ہی نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں. اس کے بعد زمین کوفہ جو مسجد کوفہ ہے، اس بارگاہ میں فرمایا 1 رکعت نماز کا ثواب 1 حج مقبولہ کا ثواب اور 1000 رکعت نماز کا ثواب ہے اگر کوئی شخص یہاں پر 1 رکعت نماز پڑھتا ہے. تو یہ شرف ہے، واجب. اور اگر مستحب پڑھتا ہے تو 500 رکعت کا ثواب. معصوم فرماتے ہیں کہ یہاں پر 1000 انبیاء اور 1000 انبیاء کے اوصیاؤں نے یہاں پر عبادت گاہیں اور نمازیں پڑھی یہاں پر. اور خدا نے حقیقی صالح مخصوص لوگوں کو یہاں رکھا، انبیاؤں کو یہاں بلایا، اوصیاؤں کو یہاں بلایا. یہی جگہ ہے جہاں پہ حضرت نوح کے طوفان کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہاں پر بیچ میں درمیان میں جو اور وہیں کا مخصوص کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کی جائے عبادت ہے، خدا نے کچھ زمینیں مخصوص بنائی جہاں پر پورٹل کھولے گئے، راستے کھولے. خدا کی رحمتوں کے راستے مسلسل پر نالے بہہ رہے. بشر کیا کرتے ہیں جب نماز پڑھتے تو کیا الصلاۃ معراج المومن، نماز جو ہے مومن کی معراج اس طرح صعود کرتی ہے، بلندی پہ جاتی ہے. کیا روح کا قرب. بشر جتنا لطیف و خلوص رکھتا ہے اس کا اتنی زیادہ انکشاف کرتی ہوئی آسمانوں کو بلندی پہ پہنچتی ہے. لیکن ہمارا خلوص اتنا زیادہ ثابت نہیں ہے، اتنا خالص نہیں کہ بہت زیادہ بلند. اس لیے خدا نے کچھ راستے آسمانوں کے زمین کے درمیان ایسے پرنالے راستے بنائے، پورٹلس کو، جہاں پر اس کی رحمتوں کے دریا مسلسل جاری ہے. ہمیں جانے کے لیے بہت سے آسمان پار کر کے معراج کرنی پڑے گی. کہ خدا کہتے ہیں بس تم اس پرنالوں کے بیچ میں آ جاؤ. تو جس طرح ایک عطر سے بھرا ہوا گلاس انسان کے وجود پہ ڈال دیا جائے تو وہ ذات خود بخود معطر ہو جاتی ہے، ایسے ہی بس اپنے وجود کو ان دریاؤں کے نیچے پرنالوں کے نیچے لے کے آ جائے. وہ اس کی رحمتیں جو ساتویں آسمان سے پیچھے، خدا اس رحمتوں کو جگہ پہ اتار دیتا ہے. تو مختصر سی بات میں معتبر عبادتیں نصیب ہو جاتی ہیں اور شرف نصیب ہو جاتی ہے. ایسی یہ بارگاہیں جہاں انبیاؤں کے مسکن، انبیاؤں کی عبادت گاہیں، نبی اللہ ابراہیم، نبی اللہ خضر، یہاں مسلسل رحمت کے پرنالے جاری. بس آپ کو اس جگہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھی تاکہ صبح قیامت تک اس دریائے رحمت میں اپنی عبادت کا قطرہ ڈال دیں. اور جب تک قیامت تک نہیں ہو جاتی تب تک وہ دریائے رحمت میں آپ بھی شمار ہو جائیں گے، اور پھر آپ کے مقدار لکھی نہیں جائے گی، آپ کا شمار صاحب دریا میں ہوگا، اور رحمتوں کے دریا والے شخص ہیں. تو اس لیے ہم اس جگہ جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں انبیاءوں نے نماز پڑھی تاکہ رحمت کے پرنالوں سے فیض ہم بھی اٹھا لیں. فرمایا کچھ جگہیں خدا نے ایسی مخصوص کری ہیں کہ بشر کی حیثیت نہیں ہوتی کہ دعا قبول کی جائے، وہ اپنی ذات میں دعا قبول کرانے کا استحقاق نہیں رکھتا، لیکن اس جگہ کی بارگاہ کی حرمت کی وجہ سے خدا اس کی دعائیں مستجاب کر دیتا ہے. تو ایسی یہ بارگاہ ہیں، کچھ جگہیں ہم اتنا بھی خلوص لے کے نہیں آتے، مگر اس بارگاہ کی برکت و عظمت اتنی ہے کہ ہم وہاں جائیں گے اور ہمارا مختصر سا اعمال بھی معتبر اور کثیر کرائے جائے گا انشاءاللہ. ہم یہاں پر اعمال کریں. یہ باب صوبان دیکھ سین سے یہاں زبان کو ہونٹوں کے بیچ میں رکھتے سے عربی میں تجوید باب صوبان. صوبان کی بڑے صاحب امیر مومنین صاحب نے خطبہ دے رہے تھے، وہ میرے مولا کا جائے محراب ہے جہاں امیر مومنین کی ضربت لگی. رمضان کے 19 رمضان کی صبح یہاں پر ضربت لگی. انشاءاللہ ایک مقامات پہ ہم جائیں گے. میرے مولا وہاں خطبہ دے رہے تھے تو بیچ میں سے ایک اژدہا آیا، لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی. تو امیر مومنین کا رک جاؤ، ہم اپنا پرایا بہتر جانتے ہیں. اور پھر وہ آیا مسائل پیش کرے. اگر مسائل بتاؤں گا کیا کہے تو وقت زیادہ جائے گا. تو انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی ساتھ سے نہیں تو اپنی کوئی آل محمد کی تو بیان کی. وہ بات کرتا ہے فصیح زبان میں سوال کرتا ہے، مولا فصیح زبان میں جواب دیتے، پھر وہ چلا جاتا ہے. چونکہ اژدہا بہت بڑا تھا
تو اس دروازے کے نام پڑ گیا باب ثوبان، اژدہے والا دروازہ۔ لیکن آپ جانتے ہیں کب علی کے دشمنوں کو علی کی فضیلت راس آتی ہے، کب علی کا ذکر ان کے سینوں میں بستا ہے، اور معصوم فرمائے نجس زادوں کے دل میں علی کی فضائل کبھی گھر کر ہی نہیں کر سکتے۔ اور یہی کمال ہے، لوگوں نے کہا جب بھی مسجد کوفہ داخل ہوتے بے ساختہ یہ ذکر آتا باب ثوبان سے داخل ہونا ہے، باب ثوبان کا ذکر آتا تو علی کے معجزے یاد آتے، علی کے معجزے یاد آتے تو علی کے کمال یاد آتے، جب علی کے کمال یاد آتے تو علی کی فضیلت ان سب پر قابض آتی تو ہر ایک شخص کو بڑھایا کرتے تھے۔ لیکن کیا کرے، علی علی ہی ہے، لفظ فضیلت خدا خلق ہی نہ کرتا اگر علی کو دنیا میں وجود نہ لاتا۔ چوتھے امام، پانچویں امام اور چھٹے امام تینوں سے روایتوں کے مخصوص ہے۔ مولا فرماتے اپنے ایک صحابی سے، اے شخص تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہتا مولا مسجد کوفہ سے 1 کلومیٹر کے دائرے میں۔ مولا فرماتے نماز کہاں پڑھتے ہو؟ کہتے مولا کبھی ہم کوفہ میں پڑھتے ہیں، مسجد کوفہ میں، اور کبھی گھر میں، جیسے ہمارا ہے کبھی ہم نماز پڑھتے ہیں اور کبھی دیے تمام شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ معصوم فرماتے کمال کی بات یہ ہمارے شیعوں کا دل بڑا پاک ہے، یہ ناز ہے، اعمال میں سستی کر دیتے مگر دل بڑا پاک ہے۔ ان کو چاہیے کہ دل کے ساتھ ساتھ اعمال کی بھی مضبوطی کریں۔ انشاءاللہ میں دعا اور آل محمد کے چاہنے والے سچے ہو جائیں، تھوڑا ہو لیکن خالص ہو، یاد رکھے گا، تھوڑا کریں لیکن واجب کریں، ضروری نہیں مستحبات کے آپ سمندر پہاڑ لگا دیں، کم سے کم واجب کا عادت ڈالیں، مزاج میں ڈالیں، کیونکہ خدا جو مانگتا ہے پھر وہ مانگتا ہے، ایسے نہیں کہ بس چھوڑ دے گا۔ کہتے مولا کبھی گھر پہ کبھی یہاں پڑھ لیتے، مولا فرماتے اگر میں وہاں رہتا تک 1 کلومیٹر اپنی ہر فریضہ نماز کو مسجد کوفہ میں ادا کرتا، اتنی اہمیت ہے۔ فرمایا اس کے دائیں اور بائیں طرف جنتوں کے باغ یا پورٹلز کھلتے ہیں، دروازے کھلتے ہیں، ڈائمینشنز کھلتے ہیں جنت کے، دائیں اور بائیں طرف جنت کے۔ فرمایا یہاں پر ایک مقام جہاں پر 1000 ملائکہ مسلسل نازل ہوتے ہیں، عالم ملکوت کے دروازے یہاں کھلے رہتے ہیں، ڈائمینشنز کھلے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں سے اور سیر و سلوک کرنے والے یہاں سے معراج اور دوسرے عالمین کے ان کی روحیں سفر کر سکتی، یہ شرف ہے، یہ عظمت بخشی ہے مسجد کوفہ کو۔ پھر بات جہاں کی کہ باب ثوبان، جب دیکھا کہ باب ثوبان علی سے منسوب ہو گیا تو بنی عباس کے خلفاء کے زمانے میں، کیونکہ عرب لوگوں نے ہاتھی بہت کم دیکھا تھا، انہوں نے کہا تھا اژدہا بڑا ہوتا ہے، اژدہے سے بڑا کچھ لاتے ہیں تاکہ نام زیادہ ہو جائے، تو پھر چونکہ ہاتھی نہیں دیکھا، ہاتھی اژدہے سے بڑا ہوتا ہے تو انہوں نے ہاتھی کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے کے آئے، پھر اس دروازے سے ہاتھی کو گزارا، ہاتھی کو عربی میں کہتے ہیں فیل، تو اس کا نام رکھا باب الفیل، باب کہتے ہیں دروازے کو، تو باب الفیل رکھا تاکہ علی کی نسبتیں ختم ہو جائیں۔ لیکن آپ اور ہم گواہ ہیں، 1400 صدیاں ہو چکی ہیں، آج بھی اس دروازے کا نام باب ثوبان ہے، باب الفیل نہیں ہے، اور زمانہ گواہ ہے، کوششیں کرنے کے بعد، تخت و تاج کی حکومتیں لگانے کے بعد، درہم و دیمار لگا دینے کے بعد، کاتب و خطیب و خطاب لگا دینے کے بعد سب مر گئے، سب تباہ ہو گئے، سب برباد ہو گئے، لیکن علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی رہے، یہ شرف ہے علی۔ علی کا ذکر نہ کل مٹ سکتا ہے، نہ آج مٹ سکتا ہے، نہ قیامت تک، نہ قیامت کے بعد مٹے گا، کیونکہ علی ذکر اللہ ہے، علی اسم اللہ رضی ہے، اللہ علی کے نام، یہ کمال ہے۔ اور آل محمد کا ذکر کبھی مٹا نہیں سکتے۔ علی کی بیٹی نے دربار یزید میں کہا تھا کٹے ہوئے سروں سے ہمیں ڈرانا چاہتا ہے، تیری حکومت ہے، تیرا تخت ہے، تیرا تاج ہے، تیرے حکمران ہے، تیرے قارند ہیں، لیکن علی کی بیٹی تجھے چیلنج کرتی ہے، لن تک دے، تجھ میں قدرت ہی نہیں، مجھے میرے اور میرے بھائی کا ذکر صبح قیامت تک تو مٹا نہیں سکتا۔ اور شہزادی نے جو اسٹیٹمنٹ وہاں دیا تھا، کہہ دینا آسان ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہوں، کوفہ و شام کے بازاروں میں گھرانے کے بعد، 700 کرسی نشینوں کو بٹھانے کے بعد علی کی بیٹی کا وہ اسٹیٹمنٹ دینا اس بات کی دلالت ہے کہ علی کی بیٹی فضاؤں میں بات نہیں کر رہی تھی، بلکہ صحن صبح قیامت تک ہر ایک صبح کے دریچوں کو جھانک کے دیکھ رہی تھی۔ کوئی صبح ایسی تھی ہی نہیں کہ جو حسین سے شروع نہ ہو وہ ختم علی مرتضیٰ کے ذکر پہ نہ ہو، یہ علی کی بیٹی کا شرف تھا۔ اور ہر ایک صبح کو چھلاننے کے بعد علی کی بیٹی نے کہا تم ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتے، اور ہم اس جگہ پہ اسی لیے ہیں کہ یہاں پر ذکر آل محمد کرنا، یہاں لا تعداد فضائل و مناقب،
لاتعداد مقامات ہیں، لیکن وقت آپ کا زیادہ نہیں لینا ہے، چونکہ ہر ایک مقام پہ انشاءاللہ اس مقام کی فضیلت ہو، اس کے مناقب ہم آپ کو بتائیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو۔ اذن دخول تاریخوں میں آیا کہ اس دروازے سے جب داخل ہوں تو اس دروازے سے داخل، چونکہ ابھی یہاں سے خروج کر دیا گیا، اس لیے ہم لوگ یہاں سے آ کے اذن دخول یہاں سے لیتے ہیں۔ یہاں کے ہر ایک پلر کی اپنی خاصیت ہے، ہر ایک پلر پہ ایک مخصوص کمال ہے، لیکن جو مخصوص مقام ہے ان کی زیارت کرنا ہے، انشاءاللہ وہاں نماز پڑھنی، اذن دخول لیتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ باقی مقامات کو رفتہ رفتہ جہاں جہاں پہنچیں گے انشاءاللہ اس مقامات کے لیے۔ دعائیں ہیں، دعائیں لاتعداد ہیں، یہاں پر جتنی دعائیں پڑھیں اتنا کم، جتنی فضیلتوں کے سمندر آپ اتار دیں، عقیدتوں کے سمندروں کو بہا دیں اتنا کم، لیکن انشاءاللہ ہم ترجمانی طور پہ، ترجمے کے طور پہ یعنی زبدہ یعنی گودا جس کہتے ہیں ثمر یعنی فقط جو جوہر اس کو وہ ہم پیش کریں گے تاکہ آپ کو مفہوم سمجھ جائے۔ ہر نماز پہ کوئی نہ کوئی دعا مانگے، ہر ایک مقام پہ دعائیں مانگے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اس لیے ہر ایک مقام کو کوئی مقام چھوٹے نہ، دعا کریں اپنے لیے، اپنوں کے لیے انشاءاللہ۔ اس دن دخول کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ، اس دن دخول لیتے ہیں محمد وعجل فرجهم وعلى عدوهم آل محمد۔ متوجہ ہو جائیں نیت کرنے